آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے ایمان لانے میں حائل رکاوٹیں اور ان کا حل. Obstacles to have faith and their solution. ایمان رکھنا چاہتے ہیں ہم، لیکن ایمان پانے میں، ایمان لانے میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں. ہم دیکھیں گے کہ وہ رکاوٹیں ہیں کیا، اور پھر خدا کا کلام ان رکاوٹوں کا حل بھی بتاتا ہے کہ کس طرح سے وہ رکاوٹیں ختم کی جا سکتی ہیں، انہیں عبور کیا جا سکتا ہے اور ایمان لایا جا سکتا ہے. آج پہلے ہم سیکھیں گے ایمان لانے میں حائل رکاوٹوں کے بارے میں. What are the obstacles to have faith? پہلی رکاوٹ لا علمی اور نا سمجھی ہے. لیک آف نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ایمان کے بارے میں، کسی کو معلوم ہی نہیں ایمان ہوتا کیا ہے، کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ کس پر ایمان رکھنا ہے، تو وہ کیسے ایمان لا سکتا ہے؟ یوحنا کی انجیل میں سے باب نمبر 9 35ویں آیت سے 38ویں آیت تک، اس میں اس اندھے کے بارے میں لکھا ہے جسے یسوع مسیح نے بینا کر دیا. وہ جنم کا اندھا تھا. یسوع مسیح سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. یسوع سے پوچھتا ہے کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے وہ ہے کون؟ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں. اعمال کی کتاب میں 8واں باب ہے. خداوند کے فرشتے نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے، وہاں حبشی خوجہ ملے گا. خوشخبری اسے سنا. وہ حبشی خوجہ کلام مقدس کی تلاوت کر رہا ہے. فلپس اسے پوچھتا ہے کیا تو اسے سمجھتا ہے؟ وہ کہتا میں کیسے سمجھ سکتا ہوں، میں صرف پڑھ رہا ہوں. جب تک کوئی مجھے سمجھائے گا نہیں میں کیسے سمجھ سکتا ہوں اسے؟ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایمان لانے کی راہ میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو علم نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ ایمان ہے کیا، ایمان کس پہ رکھنا ہے، اور ایمان کیوں ضروری ہے. اور پھر اگر کہیں سے علم ہو جائے لیکن اس کی سمجھ نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی لوگ ایمان نہیں لا سکتے. دوسری رکاوٹ ہے انسانوں کی اپنی سخت دلی. علم ہو گیا، کسی نے بتا دیا، یا کلام مل گیا، سن لیا یا پڑھ لیا، تھوڑی سمجھ بھی آنا شروع ہو گئی، لیکن دل سخت کر لیے ہیں. مرکز کی انجیل کا آخری باب ہے، اس کی 14ویں آیت. پھر وہ ان 11 کو جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا. سخت دلی کی وجہ سے یقین نہ کیا، ایمان نہ لایا. اور یوحنا کی انجیل میں سے 12واں باب ہے اور 40ویں آیت ہے. اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا. ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں. مطلب دل سخت ہو گئے تاکہ وہ یقین نہ کریں، دل سخت ہو گئے تاکہ ایمان نہ لے آئے. انسان اپنی سخت دلی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. سخت دلی ہماری، ہم قبول نہیں کرتے چیزوں کو. ہم چیزوں کو معلوم کر لیتے ہیں، انہیں سمجھ لیتے ہیں، لیکن دل اتنے سخت کر لیتے ہیں کہ کچھ اترنے نہیں دیتے اپنے دل میں. ارادہ بنا کے رکھا ہے ہم نے قبول نہیں کرنا، ہم نے اسے اپنانا نہیں ہے. دلوں کی سختی، ہارڈ ہارٹڈنس انسانوں کے ایمان لانے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے.
سخت یا ناگوار کلام انسان سمجھتے ہیں یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے، یہ جو کلام سنایا جا رہا ہے، یہ جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، یہ بہت سخت ہے، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، یہ ہماری پسند کا نہیں ہے، اس میں ہماری تعریف شامل نہیں، اس میں ہماری اپریسیشن نہیں ہے، اس میں ہماری قبولیت یا ایکسپٹنس نہیں ہے۔ یہ کلام تنقیدی ہے، کریٹیکل ہے۔ لوگوں کو کلام پسند نہیں آتا، جی بہت سخت ہے، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر اسے قبول کر لیا تو ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں جی پائیں گے۔ سو یہ کلام ہمیں پسند نہیں ہے۔ یوحنا کی انجیل میں باب نمبر 6 ہے اور اس کی 60ویں آیت۔ اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا کہ یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ اور پھر آیت نمبر 64 میں، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے، کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں۔ جن کو مسیح کا کلام برا لگتا تھا، جنہیں مسیح کی تعلیم سخت لگتی تھی، ناگوار لگتی تھی، ہارڈ لگتی تھی، ان ایکسپٹیبل لگتی تھی، وہ ایمان نہیں لاتے۔ سو جن کو لگتا ہے کلام سخت ہے، اچھا نہیں ہے، تو یہ بھی ایک رکاوٹ ہے ایمان لانے میں۔ پھر گمان سے باہر باتیں، یہ سمجھنا کہ یہ تو ہمارے خیال سے بھی باہر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ہم نے کبھی سنا، نہ ہم نے کبھی دیکھا، نہ ہم نے کبھی تجربہ کیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو جو باتیں امیجنیشن سے باہر ہیں، ان امیجنیبل ہیں، ہم ان پر ایمان نہیں لاتے۔ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے اپنے شاگرد گواہی نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے نہیں ہو سکتا، یہ نہیں جی اٹھا۔ وہ ماتم کر رہے، وہ رو رہے ہیں۔ مرکز کی انجیل کا 16واں باب ہے اور 9ویں آیت سے 13ویں آیت تک عورتیں آ کے بتاتی ہیں شاگردوں کو، لیکن شاگرد یقین نہیں کرتے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تمہارا وہم ہے۔ لوکا کی انجیل کا 1 باب اور 20ویں آیت، زکریا یقین نہیں کرتا فرشتے کی بات پر، تو فرشتہ اسے کہتا ہے، اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ کہ تو نے یقین نہیں کیا کہ تو بوڑھا ہے اور تیری بیوی بھی بوڑھی ہے اور تم میں سے اولاد پیدا ہوگی۔ تو نے خدا کی باتوں کا یقین نہیں کیا، تو نے خدا کے فرشتے کی زبانی ملنے والے پیغام کا یقین نہیں کیا۔ تو سمجھتا ہے کہ یہ تو گمان سے باہر باتیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بوڑھے لوگوں میں سے اولاد پیدا ہو؟ تو اپنے خیال اور گمان سے باہر باتوں پر یقین نہیں رکھتا، اس لیے تو ایمان نہیں لے آ رہا، اس لیے تو یقین نہیں کر رہا میری باتوں پر۔ بڑے لوگ ہیں، ایسی باتیں جو ہمارے خیال اور گمان سے باہر ہوتی ہیں، ہم ان پہ یقین نہیں کرتے۔ معجزات آج بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ لوکا ہی کا انجیلی بیان ہے اور 24واں باب اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ مسیح کے شاگردوں نے ان عورتوں کی باتوں کا یقین نہ کیا جو مسیح کی گواہی دینے آئی تھی کہ وہ جی اٹھا ہے۔ انہیں کہانی سی معلوم ہوئی۔ بے ایمان لوگوں کا اثر، لوگ کلام سن لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، دل نرم کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ارادہ بن جاتا ہے کلام قبول کر کے اس پر ایمان لانے کا،
लेकिन बेईमान लोग बीच में मुदाखलत कर देते हैं। ऐसे बेईमान लोग जिनके बीच हम रहते हैं, जो हमारे ऊपर असर रखते हैं, जो हमारे दोस्तों में या हमारे खानदान में शामिल हैं, हमारे करीबी हैं, हमारे क्लोज सर्कल में मौजूद नॉन बिलीवर्स, वो अपना असर कायम कर देते हैं और हम ईमान से दूर रहते हैं। रसूलों के अमाल बाब नंबर 13 है और 7वीं और 8वीं आयत। वो सर्गियुस पौलुस सूबेदार के साथ था, जो साहिब तमीज आदमी था। इसने बरनबास और सौल को बुलाकर खुदा का कलाम सुनना चाहा, मगर अलीमास जादूगर ने, कि यही उसके नाम का तर्जुमा है, उनकी मुखालफत की और सूबेदार को ईमान लाने से रोकना चाहा। वो खुद बेईमान है, वो खुद जादूगर है, और वो एक ऐसे शख्स को जो कलाम सुनना चाहता है, जो ईमान लाना चाहता है, जो मसीह की गवाही कबूल करना चाहता है, उसे ईमान लाने से रोक दिया। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ईमान की तरफ कदम बढ़ाने वाले लोगों के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। उन्हें कोई दलीलें पेश कर देंगे, उन्हें कोई डरा धमका देंगे, उन्हें कोई लालच दे देंगे, रुकावट बन जाएंगे। बेईमान लोगों की दोस्ती, बेईमान लोगों का असर, उनका इन्फ्लुएंस ईमान लाने की राह में हायल रुकावटों में से एक है। ध्यान रखें बेईमानों का, देख लें उन्हें, उन पर निगाह रखें कि यह शख्स मुझे ईमान लाने या ईमान में आगे बढ़ने से रोक रहा है। उससे फासला रखने की जरूरत है। बेजा इज्जत का लालच, यूहन्ना की इंजील का 5वां बाब और उसकी 44वीं आयत है। तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो और वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहते, क्यों कर ईमान ला सकते हो? अगर हमारे अंदर इंसानों से इज्जत पाने की ख्वाहिश मौजूद है और हम खुदा की तरफ से मिलने वाली इज्जत की परवाह नहीं करते, खुदा के फर्माबरदार होने की बजाय हम इंसानों के ताबे रहना पसंद करते हैं, खुदा का हुक्म मानने की बजाय हम इंसानी कामों में ज्यादा खुशी महसूस करते और इंसानों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो फिर यकीन करें कि हमारे अंदर ईमान नहीं है। सो ये ख्वाहिश, ये लालच कि हम इंसानों से इज्जत पाएं, ये ईमान लाने में एक बड़ी रुकावट है। दुनियावी मुफादात। पस सरदार काहिन और फरीसियों ने सदर अदालत के लोगों को जमा करके कहा, हम करते क्या हैं? ये आदमी तो बहुत मौजज़े दिखाता है। अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे। अब ये सरदार कौम के इस फिक्र में है कि अगर लोग उस पर ईमान ले आए तो हमारी पोजीशंस चली जाएंगी, हमारी कुर्सियां खतरे में हैं, हमारी जगह खतरे में है, हमारा स्टेटस, हमारा मुकाम खतरे में है, कोई हमें नहीं पूछेगा, रोमी हुकूमत आके गालिब हो जाएगी, वो सब कुछ अपने कब्जे में कर लेंगे, क्योंकि लोग यस्सु के पीछे होंगे, हमारे पीछे कोई नहीं होगा। सो उनको दुनियावी मुफादात की फिक्र है, इसलिए वो यस्सु पर ईमान नहीं लाते और ये भी नहीं चाहते कि लोग यस्सु पर ईमान लाएं, क्योंकि उन्हें दुनियावी मुफादात की, वर्ल्डली इंटरेस्ट्स की फिक्र है। उन्हें अपनी पोजीशन की फिक्र है कि हमारा मर्तबा ना हमसे छिन जाए, हमारी शान और शौकत, हमारा स्टेटस हमसे ना छिन जाए, इसलिए वो ईमान नहीं लाते और ना दूसरों को ईमान लाने देते हैं। लालच में आ जाते हैं लोग, ईमान नहीं लाते। लालच में आ जाते हैं लोग, ईमान से हट जाते हैं। लालच में आ जाते हैं लोग और दूसरों को भी ईमान से गुमराह कर देते हैं। कहीं खौफ भी होता है, अगर तुम मसीह पर ईमान लाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लोग इस खौफ से भी ईमान नहीं लाते। कई है ना,
ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن اقرار نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، ان کے اپنے انہیں مار دیں گے، ان کی جائیداد ان سے چلی جائے گی، ان کا کاروبار چھن جائے گا، ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، ان کے رشتے ان سے بچھڑ جائیں گے۔ سو لالچ بھی ہے اور خطرہ بھی ہے چھن جانے کا، دونوں طرح سے ہے یہ مفادات۔ دنیاوی چیزوں کی فکر اگر اپنا لیا تو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ خوف بھی ہے کہ جو دنیاوی مفادات ہے وہ ہم نے پانے ہیں، اور یہ لالچ بھی ہے کہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ چیزیں انجوائے کرتے رہیں گے۔ ان کا لالچ بھی ہے اور چھن جانے کا خوف بھی ہے، اس لیے بھی لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اپنی مرضی کی دلیلیں اور ثبوت چاہنا، لوگ سوچتے ہیں کہ میں ایمان تب لاؤں گا جب میری شرطوں پر یہ ایمان پورا اترے گا، جب میں مطمئن ہو جاؤں گا میرے ٹھہرائے ہوئے معیار پر، جو ثبوت میں مانگوں جب وہ ملیں گے تب میں ایمان لاؤں گا۔ توما نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن تب جب مجھے یقین ہوگا۔ یوحنا کی انجیل کا 20واں باب ہے اور اس کی 24ویں آیت سے، مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا، پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ توما نے شرط لگا دی، میری مرضی، جو میں چاہتا ہوں جب تک میں وہ خود تجربہ نہ کر لوں میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں یقین نہیں کروں گا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جب تک ایسا ہو نہ جائے میں ایمان نہیں لاؤں گا، جب تک تم ایسا ثابت نہ کر دو میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ سو انسان اپنے ذہن میں کچھ دلیلیں، کچھ ثبوت بنا کے رکھتا ہے کہ جب تک یہ پورا نہیں ہوگا تب تک ایمان نہیں لاؤں گا۔ یہ بھی رکاوٹ ہے۔ ہم انسانی عقل اور اپنے شعور کے مطابق، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سوچتے ہیں، ہم اپنی حکمت اور اپنے فہم کے مطابق سوچتے ہیں اور معیار طے کر لیتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو میں ایمان نہیں لاؤں گا، اگر ایسا ہو گیا تو ایمان لاؤں گا۔ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور سب سے بڑی بات جو رکاوٹ ہے، منادی کی کمی۔ فصل بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں۔ رومیو باب نمبر 10 13ویں آیت سے 15ویں آیت تک، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں، اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں، اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو ایمان سے دور ہیں، کیونکہ کسی نے انہیں مسیح کی خوشخبری نہیں سنائی، کسی نے منادی نہیں کی، لوگ پہنچے نہیں دوسروں تک، لوگوں نے مسیح کی خوشخبری شیئر نہیں کی دوسروں کے ساتھ، اپنے تک رکھ لی ہے، آگے شیئر نہیں کی۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ انہوں نے مسیح کی خوشخبری سنی نہیں، کوئی ان کے پاس یہ خوشخبری لے کر نہیں گیا۔ لوگوں کو موقع تو تب ملے گا خوشخبری پر ایمان لانے کا اور مسیح کو قبول کرنے کا اور بائبلی ایمان اپنانے کا، جب ان تک یہ پیغام کوئی لے کر جائے گا، جب ان تک یہ خوشخبری کوئی پہنچائے گا۔ سو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ایمان لانے میں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایمان لانے میں حائل رکاوٹوں کا حل کیا ہے۔ رکاوٹیں کچھ ہم نے دیکھی ہیں، اب ان رکاوٹوں کا حل کیا ہے؟
इन रुकावटों में से कैसे निकलना है, कैसे ये रुकावटें खत्म हो सकती हैं ताकि लोग ईमान लाएं, हम ईमान लाएं। दलीलों के साथ और काबिल फहम अंदाज में सच्ची तालीम की मुनादी की जाए। True teachings shall be preached in reasonable and understandable manner. खुदावंद यस्सु ने जिस जन्म के अंधे को अच्छा किया, जब वो अच्छा हो गया, यस्सु उससे मिला, उससे कहा क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? वो कहता है वो कौन है, मुझे तो पता नहीं है कि वो है कौन, तो मैं ईमान कैसे लाऊं उस पर। जब यस्सु मसीह ने वाज़े तौर पर अपना आप उसके सामने पेश किया कि मैं हूं जो तेरे सामने खड़ा है, तुझसे बात करता है, मैं हूं खुदा का बेटा, मैंने तुझे अच्छा किया है, तब वो फौरन ईमान ले आया। यूहन्ना की इंजील का 16वां बाब है और 29वीं और 30वीं आयत। उसके शागिर्दों ने कहा, देख अब तू साफ साफ कहता है और कोई तमसील नहीं कहता, अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और इसका मोहताज नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इस सबब से हम ईमान लाते हैं, इस वजह से क्योंकि अब हमने मुकम्मल तौर पर समझ लिया है और तू अब हमसे बातें तमसील में नहीं कहता, पैराबल्स में, स्टोरीज में नहीं कहता, बल्कि साफ साफ कह रहा है। तू साफ हमें बता रहा है बातें, और बातें हमें अब समझ आ रही हैं, इसलिए हम तुझ पर ईमान लाते हैं। और रोमियो के 10वें बाब में से जिन आयात के मैंने पहले तिलावत की कि जब तक लोगों को सिखाया ना जाए, कोई उन्हें मुनादी ना करे, कोई उन्हें समझाए ना, वो किस तरह से ईमान लाएंगे। अमाल बाब नंबर 17 है और पहली 4 आयात। फिर वो अम्फिपुलिस और अपोलोनियम होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक इबादत खाना था, और पौलुस अपने दस्तूर के मुवाफिक उनके पास गया और 3 सब्बतों को किताब मुकद्दस से उनके साथ बहस की और उसके मानी खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था, और यही यस्सु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूं मसीह है। उनमें से बाज ने मान लिया और पौलुस और सिलास के शरीक हुए, और खुदा परस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात और बतेरी शरीफ औरतें भी उनकी शरीक हुई, उनमें शामिल हो गए, ईमान ले आए, उनके साथ ईमान में एक हो गए। जब सच्ची तालीम दलीलों के साथ और काबिल फहम अंदाज में, ऐसे अंदाज में जो समझ में आए, जब तालीम इस तौर से दी जाएगी तो लोग ईमान लाएंगे। मुझ समेत जितने खुदा के खादम हैं और हर एक मसीही के लिए यह निहायत जरूरी है कि हमें जितना सा भी खुदा मौका दे और जितनी भी तौफीक दे, हम मसीह की खुशखबरी दूसरों तक पहुंचाएं सादा अंदाज में, वो अंदाज जो समझ में आए, जिससे लोग समझ सकें। पाकिस्तान या हिंदुस्तान के दूर दराज के गांव में जहां लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वहां अंग्रेज जाकर मुनादी करेगा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगी उनकी अपनी जुबान में। इस तौर से उन्हें समझ आए, वो समझ सकें और ऐसी दलीलें दी जाएं, रीजनिंग ऐसी हो, दलील ऐसी हो कि सादा इंसान भी समझ जाए, हां ये दुरुस्त है। तो अगर हमें लोगों के ईमान लाने में हायल रुकावटों को दूर करना है तो फिर हमें यह जिम्मेदारी उठानी होगी कि हम दलीलों के साथ और काबिल फहम अंदाज में सच्ची तालीम की मुनादी करें। और ये मेरी और तमाम मसीहियों की जिम्मेदारी है, और बिलखसूस उनकी जिन्हें खुदा ने मुनादी की खिदमत सौंपी है। ईमान की गवाही अमल से दी जाए। हम ईमान रखते हैं, लेकिन अगर हमारा अपना किरदार, हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट, हमारा करैक्टर उस ईमान के मुताबिक नहीं है तो लोग हमारा यकीन नहीं करेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे। चाहे तालीम कितनी ही सच्ची क्यों ना हो, चाहे तालीम कितनी ही सादा क्यों ना हो, चाहे तालीम कितनी ही काबिल फहम
انڈرسٹینڈیبل اور ریزنیبل کیوں نہ ہو، لوگ نہیں مانیں گے، کیونکہ انہیں نظر آئے گا کہ یہ کہتے تو کچھ اور ہیں لیکن کرتے کچھ اور ہیں۔ پہلا خط ہے تھسلونیکیوں کے نام، اور اس کا پہلا باب ہے اور 3 آیت، اور اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان کے کام، یعنی کوئی ایسا کام بھی ہے جو ایمان کا ہے، جس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اور دوسرے خط میں، تھسلونیکیوں کے نام دوسرے خط کا پہلا باب ہے اور اس کی 11ویں آیت میں، اسی واسطے ہم تمہارے لیے ہر وقت دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا خدا تمہیں اس بلاوے کے لائق جانے اور نیکی کی ہر ایک خواہش اور ایمان کے ہر ایک کام کو قدرت سے پورا کرے، وہ کام جو ایمان کے ہیں۔ ہمارے سارے کام ایمان کے مطابق نہیں ہوتے، ایسے کام ہیں جو ایمان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب ہماری زندگی میں وہ کام ہوں گے جو ایمان کے ہیں۔ یعقوب دوسرا باب ہے، اس میں پورا باب خاص طور پر اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عمل کرو، ایمان کو عملی طور پر دکھاؤ۔ ایکسپریس یور فیتھ تھرو یور ایکشنز، ڈیمونسٹریٹ فیتھ تھرو ایکشنز۔ جو ایمان بغیر عمل کے ہے، جو ایمان ہماری زندگی سے ظاہر نہیں ہوتا، وہ مردہ ہے، دیٹ از ڈیڈ فیتھ، کیونکہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ فیتھ وداؤٹ ورکس از ڈیڈ۔ سو ہم ایمان لانے میں حائل رکاوٹوں کو ہرا سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، عبور کر سکتے ہیں، اگر ایمان ہمارے عمل سے ظاہر ہو، ہمارے ایمان کی گواہی ہمارے کاموں سے، ہماری زندگی، ہمارے کردار، ہماری گفتگو سے ظاہر ہو، تو لوگ ضرور قبول کریں گے، ہمارا ایمان اپنائیں گے، ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ سچی تعلیم حاصل کی جائے۔ اب ان کے لیے جو ایمان پانا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں، انہیں ضرورت ہے سچی تعلیم حاصل کرنے کی۔ جب تک کوئی سنائے گا نہیں تو سنیں گے کیسے؟ اور جب سنیں گے نہیں تو ایمان کیسے لائیں گے؟ کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، انسانوں کی کہانیوں سے نہیں، میری ٹریول ہسٹری سے نہیں کہ میں وہاں گیا اور وہاں گیا اور وہاں گیا اور میں نے یہ کیا اور اس طرح کیا، بلکہ کلام وہ جو مسیح کا کلام ہے، جس میں مسیح مرکز ہے، جو مسیح کے ارد گرد ہے، جو مسیح کے بارے میں ہے، جو مسیح میں پوشیدہ نجات اور ہمیشہ کی زندگی کی بابت ہے۔ میری کہانیاں نہیں، مسیح کی کہانی، مسیح کا کلام، وہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اور اعمال باب نمبر 17 میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ حوالہ پڑھا کہ پولس عبادت خانوں میں جا کے تعلیم دیتا ہے کتاب مقدس میں سے، اور لوگ سنتے ہیں، اور جب سن لیا دلیلوں کے ساتھ، معنی کھول کھول کر جب ان کو بتائے گئے، تو انہوں نے سننے کے بعد اسے قبول کر لیا اور ایمان میں شریک ہو گئے۔ جب تک کوئی سنے گا نہیں، ایمان کیسے لائے گا؟ سنیں خدا کے کلام میں سے، موقع دے سچی تعلیم کو، ایمان پیدا ہو جائے گا۔ جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ایمان رکھنا چاہتے ہیں، جو ایمان میں بڑھنا چاہتے ہیں، وہ خدا کے کلام میں سے سچی تعلیم پائیں۔ ہاں، بتیری تعلیم ایسی بھی ہے جو غلط ہے، جو درست نہیں ہے۔ لوگ استعمال خدا کا کلام کرتے ہیں لیکن وہ تعلیم درست نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ معنی اخذ کیے ہوتے ہیں اور سنا دیتے ہیں لوگوں کو، اور ایمان بگاڑ دیتے ہیں۔ لیکن سچی تعلیم پائیں، خدا کے کلام کی سچی تعلیم پائیں، یہ ایمان لانے میں حائل رکاوٹیں توڑ دے گا۔ کلام سنیں، پڑھیں، اسے اپنے اندر اترنے دیں، اور پھر کلام مقدس میں تحقیق کی جائے۔ ایگزامن دا اسکرپچرز۔ صرف پڑھ کے یہ نہیں کہہ اوکے جی میں نے قبول کر لیا، جی سن لیا قبول کر لیا، پڑھ لیا قبول کر لیا۔
خدا کا کلام ہمیں سوال کرنے سے منع نہیں کرتا، تحقیق کرنے سے منع نہیں کرتا، انویسٹیگیٹ کرنے سے، ڈسکور کرنے سے، ایگزامن کرنے سے منع نہیں کرتا۔ مذاہب ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ سوال کی اجازت نہیں ہے، ایمان رکھنا ہے تو رکھو، نہیں تو سوال کی اجازت نہیں۔ لیکن ہمارا خدا سوال کرتا بھی ہے اور سوال سہتا بھی ہے، سوال سنتا ہے اور پھر ان کے جواب بھی دیتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا کامل ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں، وہ کسی سے شرمندہ نہیں ہوتا، اس کے پاس کمی نہیں کسی چیز کی، وہ غلط نہیں ہے، اس لیے وہ سوالوں سے گھبراتا نہیں۔ سوال کرو خدا پر، سوال کرو ایمان پر، سوال کرو کتاب مقدس پر، سوال کرو مسیح پر، وہ نہیں گھبراتے۔ ویلکم، سوال کیجئے، تحقیق کیجئے، انویسٹیگیٹ کیجئے، ایگزامن کیجئے۔ نہ بائبل ان چیزوں سے گھبراتی ہے اور نہ خدا گھبراتا ہے۔ تحقیق کیجئے خدا کے کلام میں۔ ایمان لانا چاہتے ہیں، کلام سنیں، پڑھیں اور پھر اس کی چھان بین کریں۔ کیا یہ باتیں درست ہیں؟ کیا یہ باتیں سچ ہیں؟ کیا یہ ایسے ہی ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے یا ہوا ہے؟ جب تحقیق کریں گے تو پائیں گے کہ یہ کلام سچا ہے۔ اعمال کی کتاب میں باب نمبر 17، اس کی 10ویں آیت سے 12ویں آیت تک۔ لیکن بھائیوں نے فوراً راتوں رات پولس اور سیلاس کو بیریا میں بھیج دیا۔ وہ وہاں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانے میں گئے۔ یہ لوگ تھسلونیکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں؟ پس ان میں سے بتیرے ایمان لائے اور یونانیوں میں سے بھی بہت سی عزت دار عورتیں اور مرد ایمان لائے۔ تحقیق کرتے تھے، کلام سنتے اور پھر تحقیق کرتے، روز بروز تحقیق کرتے اور چیک کرتے تھے کہ کیا یہ باتیں درست ہیں، اور جب وہ درست پاتے وہ ساری باتیں تو لکھا ہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ تحقیق کیجئے خدا کے کلام میں سے، سیکھیے، بہت گہرے ہوتے جائیے اس میں۔ کلام اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو کسی کی مدد لیجئے، اپنی کلیسیا کے پاسبان سے رابطہ کریں، اپنے روحانی استاد سے رابطہ کریں، خدا کے خادم سے رابطہ کریں، جی ہمیں سمجھائیے۔ اگر آپ غیر مسیحی ہیں اور آپ بائبل مقدس پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو باتیں سمجھ نہیں آتی، تو جس شخص نے آپ کو بائبل مقدس کی راہ دکھائی اس سے رابطہ کریں کہ میرے بھائی، میری بہن، پلیز میری مدد کیجئے، میں اس کتاب کی یہ باتیں سمجھنے کے قابل نہیں ہوں، میری سمجھ سے باہر ہیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں یا سمجھنا چاہتی ہوں۔ تحقیق پوری اجازت ہے، بائبل مقدس میں تحقیق کی پوری اجازت ہے۔ سوال، تحقیق، تفتیش خوشامدید ہے، بائبل میں ان سے منع نہیں کیا گیا۔ تحقیق کریں، ایمان لے آئیں گے، اور پھر خدا کو اپنے ایمان پر کام کرنے کا موقع دیں۔ بہت ضروری ہے یہ۔ خدا ایمان بانٹتا ہے، جو لینا چاہتا ہے وہ خدا سے کہے، اس باپ کی طرح جس کا بچہ بدروح کا شکار تھا، یسوع کے شاگرد اسے ٹھیک نہ کر سکے، پھر یسوع سے ملاقات ہوئی، یسوع نے اسے اچھا کیا، لیکن اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی مرکس کی انجیل میں باب نمبر 9 ہے، 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے، لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ اس نوجوان بچے کا باپ یسوع سے کہتا ہے کہ میرا بچہ بڑی تکلیف میں ہے، موت کے قریب چلا جاتا ہے، اگر تو کچھ کر سکتا ہے
تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ 23ویں آیت، یسوع نے اس سے کہا کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکے کے باپ نے فی الفور چلا کر کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ اب وہ اپنے بچے کے علاج کی بات نہیں کرتا، وہ اپنے اعتقاد، اپنے ایمان کی بات کرتا ہے۔ تو میری بے اعتقادی کا علاج کر دے، میرے اندر ایمان کی جو کمی ہے تو اس کا علاج کر دے۔ اگر میرے اندر ایمان نہیں ہے تو ایمان پیدا کر دے، اگر ایمان کمزور ہے تو اسے مضبوط کر دے۔ اب تو جان اور میرا ایمان جانے۔ اب میں بچے کی شفا نہیں مانگ رہا، اب میں اپنے ایمان کی تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر دے۔ ہم سب اپنے ایمان کے لیے خدا کے سپرد کر دیں اپنا آپ۔ خداوند میرے ایمان پہ تو کام کر، اگر نہیں ہے تو پیدا کر دے، اگر ہے اور کمزور ہے تو اسے مضبوط کر دے، اگر کہیں کھو گیا ہے تو واپس دلا دے، کوئی خرابی آ گئی ہے تو اسے درست کر دے۔ ہم خدا کو اپنے ایمان پر کام کرنے کا موقع دیں۔ جب خدا ہمارے ایمان پہ کام کرے گا تو ایمان لانے میں حائل ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، کیونکہ خدا کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، نہ انسان، نہ دنیا کی کوئی اور طاقت، اور نہ کوئی روحانی طاقت، نہ ابلیس۔ دنیا میں اگر ایمان کم ہے تو وجہ یہ ہے کہ منادی نہیں ہے، اور لوگ سخت دل ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ ڈرے ہیں یا لوگ لالچ میں ہیں۔ آؤ ہم منادی کریں سچائی کی تعلیم، نہ صرف اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، بلکہ اپنے کردار سے بھی دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اور جو لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں خدا کا کلام سنیں، پڑھیں، تحقیق کریں، غور کریں اس پر، اور پھر خدا کو موقع دیں کہ خداوند میرے ایمان پہ تو کام کر۔